بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم جل جلالہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہاں ان میں سے 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ بے شک میں تمہارے واسطے ڈرانے والا ظاہر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کا پیغام پہنچایا، جیسا کہ سورہ نوح میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو طرف قوم اپنی کے، یہ کہ ڈرائے قوم اپنی کو پہلے اس سے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، بے شک میں تم کو ظاہر ڈرانے والا ہوں، یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور ڈرو اس سے اور فرمان برداری کرو میری، بخشے گا اللہ تعالیٰ تمہاری گناہ اور ڈیل دے گا تم کو ایک مقررہ وعدے تک، جب وہ وعدہ آ گیا پھر اس کو ڈیل نہ ہوگی اگر تم سمجھدار ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، علی الاعلان بھی، چھپ کر بھی اور مشورے سے بھی سمجھایا کہ پروردگار عالم نے تمہارے گناہ معاف فرما دے اگر تم لوگ اس طرف آؤ گے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ فرمان باری ہے۔ پھر میں نے ان کو بلایا پکار کر، پھر میں نے ظاہر کیا واسطے ان کے، یعنی علی الاعلان بعض نصیحت کی اور چھپا کر یعنی چھپ کر، پس کہا میں نے، بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشش کرنے والا ہے، بھیجے گا تم پر بارش بہت برسنے والی، اور مدد کرے گا ساتھ مالوں اور بیٹھوں کے، اور کرے گا تمہارے واسطے باغات، اور جاری کرے گا تمہارے لیے نہریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی، اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گی۔ تم خداوند کریم پر اعتقاد رکھو، خدا کا شکر کرو، خداوند تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے، اور سورج چاند ستارے سب کچھ تمہاری خاطر پروردگار عالم جل جلالہ نے بنائے۔ نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ 100 برس اسی طرح سے گزر گئے، کتنی ہی پشتیں بدل گئی۔ جو آدمی ان بدبختوں کا موت کے قریب ہوتا تو وہ پچھلوں کو وصیت کرتا کہ خبردار، نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ داداؤں کا طریقہ نہ چھوڑنا۔ یہ بوڑھا دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا، کیونکہ دراز عمر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی اور مذاق کرتے رہے، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے بدن مبارک سے اور چہرے سے خون بہتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس قدر حلم اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے،
یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہے۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابعداروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ظاہر ہے وہ تیرے تابعدار ہے، اور نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے پر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ میں اگر پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہے گا تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ درمی دشمنی عناد جب زیادہ ہو گئی اور قرآنی ثبوت سے 950 سال گزر گئے، دعوت و تبلیغ میں جیسا کہ ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ وہاں ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ گزشتہ لوگوں کی عمروں میں اور طاقتوں میں قد و قامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہیں، طاقت اور قد و قامت بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے تو اب خدا اسے فریاد کرنی شروع کر دی۔ عرض کی کہ اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھاتا رہا، لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے زیادہ بھاگنے لگے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، بے شک میں بلاتا رہا قوم اپنی کو رات اور دن، پھر بھی میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دینے لگے اور اپنے منہ پر کپڑے ڈالنے لگے، ضد اور غرور کیا، بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر بھی کہا چپکے سے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، وہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اے میرے رب، انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی۔ اے میرے رب، بسبب گناہوں کے ان کو غرق اور دوزخ میں ڈال دے۔ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، جیسا کہ ارشاد ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے پروردگار میرے، بے شک انہوں نے نافرمانی کی میری اور پیروی کی اس شخص کی کہ نہ زیادہ کیا اس نے مال اور اولاد اس کی مگر نقصان دینا، اور مکر کیا انہوں نے بڑا، اور کہا انہوں نے کہ نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو عود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، اور بے شک گمراہ کیا انہوں نے بہتوں کو، اور نہ زیادہ کرائے اے اللہ ظالموں کو مگر گمراہی۔ اوپر جو بتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں ان کا بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیث علیہ السلام، جن کو ہیبت اللہ بھی کہتے ہیں۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی تھی۔ ان کی اولاد میں یہ 4 بزرگ تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عود آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، بہت نیک سلوک تھا اور بڑا نیک بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ دیندار ولی اللہ تھے اور بہت لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔
ابلیس لعین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کو دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصویریں بنا دیتا ہوں، ان کو تم بطور یادگار کے سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی، مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام عود تھا۔ اسی طرح سوا اور یغوث، یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا۔ دمت الجندل میں قبیلہ کلب عود کو پوجتے تھے، اور حزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف جو صرف کے رہنے والے تھے یہ یغوث کے پوجا کرتے تھے، اور ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل ذی کلا کا قبیلہ حمیر نصر بت کو ماننے والے تھے۔ یہ پانچوں بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کی تہہ میں دب گئے تھے۔ ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کا نشان بتایا، پھر عرب کے نادانوں نے ان کو زمین سے نکالا، پھر ان کی پوجا شروع کی۔ اصل میں یہ سب بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان لعین نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر مشہور ہو گئی۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے ان جگہوں پر پرستش نہ ہوئی تھی۔ پھر ان لوگوں کے مر جانے اور علم کے اٹھ جانے پر پچھلے لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جن بتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ عرب کے اور بت بھی تھے۔ بنی ثقیف کا لات تھا، اور بنی سلیم کا عزا، اور بنی غطفان و بنی تفسیر اور بنی سعد اور بنی بکر کا بھی عزا تھا، اور اہل قدید اور مسلل کا منات تھا، اور اہل مدینہ بھی ان بتوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اور اصاف، نائلہ و ہبل اہل مکہ کے بت تھے۔ اصاف کو حجر اسود کے سامنے کوہ صفا پر کھڑا کیا تھا، اور نائلہ کو رکن یمنی کے سامنے، اور ہبل کو خاص کعبے کے اندر لگایا تھا۔ یہ بڑا بت تھا، 8 گز اونچا تھا۔ جنگ کے وقت اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے احد کی جنگ میں پکارا تھا کہ وعلو ہبل۔ اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، اس کے بعد یہ 5 بڑے بت شیطان کے دکھانے پر ریت سے لوگوں نے نکالے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ وہ یہ ہے عود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی بتایا کہ اب ان میں ایمان لانے والا کوئی نہیں، پھر نوح علیہ السلام نے بھی بددعا شروع کر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔
پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے نوح تو ہماری حفاظت میں ہے، ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑانے آتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے، اور بعض سلف کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ، اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان، اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کرو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کے کہ جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے اور تھوڑے الگ ایمان لائے۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور شبعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا تھا، اٹھ نہ سکا۔ ادھر نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے، آخر نوح علیہ السلام نے فرمایا، آ جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا بھی چڑھ گیا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی۔ تفسیر ابن کثیر لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، جیسا کہ فرمان ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا بے شک میرا پروردگار بخشش کرنے والا مہربان ہے۔
اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے اور ٹھہرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے۔ پھر کشتی پانی پر پہاڑوں کی طرح آتی تھی، جیسا کہ فرمان ہے، وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح جا رہی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے فریاد کی کہ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، پس عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، اس کے کام اچھے نہیں، تجھے ایسا سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نہ سمجھو میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں خسارے والوں سے ہو جاؤں گا۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اور فرمایا، اے زمین تو اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ پھر پانی سکھا دیا اور کام پورا کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی، اور فرمایا گیا کہ ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آئے۔ کوا مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دی۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہر رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا اور فرعون کو اس کی قوم کے غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر لگے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جا جو ہماری جانب سے تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ والوں پر۔ امام بن اسحاق کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورے کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی زیادتی اور طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خدا سے درخواست کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی ہو، کہ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پنڈلی ہے حاکم بن نوح علیہ السلام کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی تھی؟ اس نے کہا، ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا، اس کے بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا، وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں جانور اور چوپائے تھے، اور دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے درجے میں پرندے تھے۔ اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کے دم کو ہلاؤ۔ آپ کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ 2 خنزیر نکل آئے۔ کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ۔ اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا، نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا۔ شہروں کی خبر کے واسطے وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کی درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا ہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔